اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ نور کے 5ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ ایک پاکیزہ معاشرے کے قیام کے لیے انفرادی اور اجتماعی طور پہ جن قوانین اور قدروں کی ضرورت ہے وہ اس سورہ کے پہلے 4 رکوعوں میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سب لوگ عزت و وقار، امن اور بھائی چارے کے ساتھ ایک دوسرے کے کام آئیں تاکہ ہر کسی کو آگے بڑھنے اور معاشرے کا مفید کارکن بننے کے مواقع میسر آئیں۔ ان قوانین اور قدروں کی مثالیں بھی بیان کر دی گئی ہیں تاکہ ہر کوئی انہیں آسانی سے سمجھ لے اور پورے یقین کے ساتھ عمل کرے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس معاشرے میں بھی ان معاشرتی قدروں کو رائج کیا گیا وہ امن و سکون کا گہوارہ بن گئے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ نور رکوع نمبر 5 جو کہ آیات 35 سے 40 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح، مثال اس کے نور کی جیسے تاک ہے، اس میں ایک چراغ ہے۔ المصباح فی زجاجہ، چراغ ایک قندیل میں ہے۔ الزجاجہ تو کانہا کوکب، قندیل جیسے ایک چمکدار تارا ہے۔ درج یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، روشن ہے شجرہ مبارکہ کے زیتون سے۔ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، نہ شرقی ہے اور نہ غربی ہے۔ انڈر لائن لفظ ہے زجاجہ، جیم سے کانچ یا شیشے سے بنی ہوئی چیز، گلاس۔ اس خوبصورت آیت کی بے شمار تشریحات علماء ظاہر اور باطن نے بیان کی ہے اور ہر کسی نے اپنے انداز میں اس پہ روشنی ڈالی ہے، جس کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا تعارف موجود ہے اور وہ بصورت چراغ کائنات کی ہر چیز کے اندر موجود ہے اور خود ہمارے اپنے اندر بھی یہ چراغ جل رہا ہے۔ اور اس آیت میں یہ بھی واضح فرما دیا گیا ہے کہ ہم اس چراغ کے نور سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں۔ یہ آیت اس حقیقت پہ روشنی ڈال رہی ہے کہ کائنات کی تخلیق کا بنیادی عنصر نور ہے۔ نور اس خاص روشنی کا نام ہے جو خود بھی نظر آتی ہے اور دوسری روشنیوں کو بھی دکھاتی ہے۔ روشنی، لہریں، رنگ اور ابعاد یعنی ڈائمینشن، یہ سب نور کی ہی گوناگون صفات ہیں۔ نور کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ بیک وقت ماضی اور مستقبل دونوں میں سفر کرتا ہے اور اس طرح ماضی اور حال کا ربط قائم رکھتا ہے، اور اگر یہ ربط قائم نہ رہے تو کائنات کا رشتہ ماضی سے منقطع ہو جائے گا اور وہ نابود ہو جائے گی۔ اس کی ایک مثال ہمارا حافظہ ہے۔ ہم انفرادی طور پہ اور نوعی طور پہ ہر آن اور ہر لمحہ اپنے ماضی سے منسلک ہیں۔ جب کبھی بھی ہم اپنے بچپن یا کسی گزرے ہوئے کسی لمحے کو یاد کرتے ہیں تو نور کے ذریعے ماضی حال میں وارد ہو جاتا ہے اور ہمیں بچپن کے وہ واقعات یاد آ جاتے ہیں۔ نہ صرف بنی آدم بلکہ دیگر مخلوقات کے حواس بھی نور پر قائم ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں ہر چیز لہروں کے دوش پہ رواں دواں ہے۔ یہ لہریں زندگی کو خوشگوار بناتی ہیں اور مصیبت میں بھی مبتلا کرتی ہیں۔ نور کے قلم سے نکلی ہوئی ہر لکیر نور ہے، اور نور جب مظہر بنتا ہے تو روشنی بن جاتا ہے۔ روشنی کم ہو جائے تو اندھیرا چھا جاتا ہے،
لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اندھیری دنیا میں قید رہنے کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے اور اس بات پہ خوش ہیں کہ ہمیں روشنی کے سمندر سے چند قطرے مل جائیں گے۔ آسمان سے تنزلات جب زمین کی اسکرین پر ٹکراتے ہیں تو ارض یعنی اسکرین روشن ہو جاتی ہے۔ ارض کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، بڑی بھی اور چھوٹی بھی، درخت بھی اور پہاڑ بھی، کوئی فرد بھی اور زمین بھی، پھل بھی اور پھول بھی۔ اللہ اور نور السماوات والارض سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمینوں کے نور کی وہ لہر ہے جس کائنات کے ہر ذرے کو زندگی بخش رہی ہے۔ یہی نور اصل زندگی ہے اور یہی تمام موجودات کی اصل ہے۔ اس لحاظ سے آسمانوں اور زمین کی بساط جس چیز پہ قائم ہے وہ نور ہے، جو ہر لمحہ اور ہر آن کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ کیے ہوئے ہے۔ اور قندیل میں چراغ سے مراد یہ ہے کہ اس کائنات کی تمام موجودات ایک ہی اصل سے تخلیق ہوئی ہیں، ہاں وہ موجودات آسمانی ہیں یا زمین۔ قرآن کریم میں تفکر کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر علم کی بنیاد نور ہے، اور یہ نور اپنے اندر طبیعت، ماہیت اور رجحانات رکھتا ہے۔ قندیل میں چراغ کے نور سے مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی وہ علم سیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بحیثیت نائب اور خلیفہ سکھایا تھا، اور جس علم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت قرار دیا۔ اس علم کو علم الاسماء یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم کہتے ہیں۔ علماء باطن کے مطابق نور کا علم 3 اوراق کی طرح ہے۔ ورق نمبر 1 کے پہلے صفحے پہ تجلی کا نقش ہے، اور اس کے دوسرے صفحے پہ رموز اور مصلحت نقش۔ ورق نمبر 2 کے پہلے صفحے پہ رموز و اسرار کی تشریحات ہیں، جبکہ اس کے دوسرے صفحے پہ کائناتی نقوش۔ ورق نمبر 3 کے پہلے صفحے پہ احکامات کا ریکارڈ ہے، جبکہ اس کے دوسرے صفحے پہ اجتماعی اعمال کی تفصیلات ہیں۔ ساری کائنات تجلی، لوح محفوظ، عرش و کرسی، عالم ارواح، سماوات، برزخ، عالم ناسوت، عالم اعراف، حشر نشر، یوم حساب، جنت اور دوزخ، عبد اور عبدالعباد، سب ان 3 ورقوں میں محفوظ ہیں۔ علم اسماء کا جو طالب علم ان 6 صفات کا علم سیکھ لیتا ہے وہ کائنات کے اسرار و رموز سے واقف ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ ساری کائنات کا مجموعی علم جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بحیثیت نائب اور خلیفہ سکھایا تھا، اور جس علم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے امانت قرار دیا تھا، ان 3 اوراق میں جمع ہے۔ ان اوراق کے نام کچھ اس طرح سے: ورق نمبر 1 روح اعظم یا ثابتہ کہتے ہیں، اسے عالم لاہوت یا تجلی کا عالم بھی کہتے ہیں، اور یہ تجلی موجودات کے ہر ذرے سے لمحہ بے لمحہ گزرتی ہے تاکہ اس کی اصل سیراب ہوتی رہے۔ ورق نمبر 2 کا نام روح انسانی یا عیان ہے، اسے عالم جبروت یا نور کا عالم بھی کہتے ہیں، اور یہ نور تجلی کی طرح کائنات کے ہر ذرے سے لمحہ بے لمحہ گزرتا ہے تاکہ اس کی اصل سیراب ہوتی رہے۔ ورق نمبر 3 کو روح حیوانی یا جویہ کہتے ہیں، اور اس کا کردار زندگی کو برقرار رکھنا ہے۔ اس میں ارادے کو عالم ملکوت اور ارادے کے تحت ہونے والی حرکت کے نتیجے میں شکل و صورت کے مظاہرے کو عالم ناسوت کہتے ہیں۔ اس بات کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ کائنات کا اجتماعی پروگرام لوح محفوظ پہ نقش ہے، اور اسی طرح یہ ہر فرد کے اندر بھی موجود ہے۔ جب یہ اجتماعی پروگرام تنزل کرتا ہے تو 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، تو روح اعظم، روح انسانی اور روح حیوانی میں بٹ جاتا ہے۔ ولا شرکیات ولا غربیہ بنیادی طور پہ سمتوں کا انکار ہے۔
سمتیں در حقیقت ہمارے تخیل کا نتیجہ. اسپیس میں کوئی سمت نہیں ہوتی. اسپیس کی 3 اقسام جسم، نفس اور روح آج جاری ہے. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، یوں لگتا ہے کہ اس کا تیل خود ہی روشن ہو چاہے نہیں لگی اسے آگ. نور علی نور، نور کے اوپر نور ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، ہدایت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی جو چاہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور دہراتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں لوگوں کے لیے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے. کائنات کی ہر شے کی اصل ایک ہی ہے، اور ان سب کی تخلیق ایک ہی فارمولے کے تحت عمل میں آئی ہے. سورہ نساء آیت نمبر 1 میں ارشاد ہے، اللہ وہ ہے جس نے ہمیں نفس واحدہ سے خلق فرمایا. اس لحاظ سے عالم رنگ و بو میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب ایک برادری ہے، کیونکہ ان سب کا خالق اور مالک ایک ہی ہے. نور علی نور، جب ہم گرد و پیش کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ کوئی طاقت ہے جس کے احاطہ قدرت میں ہر چیز زندہ اور متحرک ہے. ہر چیز کے اوپر ایک حالہ ہے. یہ حالہ کہیں سبز ہے، کہیں سے سرخ اور کہیں کسی اور رنگ کا. اس حالہ کے اوپر ایک اور حالہ ہے جو رنگ سے ماورا ہے. ہر جنگ کہ اس غیر مرئی طاقت کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن یہ یقیناً موجود ہے، اور اسی طاقت کو کہتے ہیں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، گھروں میں اللہ تعالیٰ نے اذن فرمایا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں اور ذکر کیا جائے ان میں اس کے نام کا. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، تسبیح کرتے ہیں اس کی اس میں صبح کو اور شام. وہ نور ایسے گھروں میں ملتا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہے کہ ان کی قدر و منزلت بلند کی جائے اور ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے. یہ وہ گھر ہیں کہ ان کے باسی اس میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں علم حقیقی کی بدولت عرفان ذات حاصل ہوا ہے. ان کے پیش نظر ہمیشہ اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا مندی کے سوا کچھ نہیں ہوتا. وہ اپنی زندگیوں کو اللہ کی راہ میں مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے وقف کر دیتے ہیں. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، مرد نہیں بے دھیان کرتے انہیں تجارت اور نہ ہی بیع اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ، اور صلاۃ قائم کرنے اور زکوٰۃ کا طریقہ اپنائے رکھنے سے. یخافون یوما تقلب فیہ القلوب والابصار، وہ خوف رکھتے ہیں اس روز کا الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں اس میں دل اور نگاہیں. ان مردان خدا کی شان یہ ہے کہ وہ دین اور دنیا کے معاملات میں حسن توازن قائم کرتے ہیں. تجارتی معاملات، خرید و فروخت اور دیگر مصروفیات انہیں اللہ کے ذکر، جامع صلاۃ اور زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتے. دین ہو یا دنیا، ان کے پیش نظر ہمیشہ اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور مخلوق خدا کی بھلائی ہوتی ہے. ان کے ذہنوں سے یہ بات کبھی بھی معاف نہیں ہوتی کہ ایک دن مرنا ہے اور اپنے رب کریم کے حضور پیش ہو کر اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو احسن جزا دے جو اعمال وہ کرتے رہے اور مزید دے انہیں اپنے فضل سے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ کا رزق دیتا ہے جو چاہتا ہے بغیر حساب. ایسے لوگوں کی اس روش کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کی بہترین جزا دیں گے اور ان کے حسن کارکردگی کی وجہ سے انہیں اپنے فضل و کرم سے مزید نوازیں گے. جیسا کہ سورہ بقرہ
آیت نمبر 261 میں ارشاد، مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال فی سبیل اللہ سی ہے، جیسے ایک دانہ اگے سے 7 بالیاں اور ہر بالی میں ہوں 100 دانے، اور اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے اس کے لیے جو چاہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ جو لوگ قانون خداوندی کے مطابق رزق حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اندازوں سے کہیں زیادہ نوازتے ہیں۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ، اور جو کفر کرتے ہیں ان کے اعمال جیسے ایک چٹیل میدان میں سراب، یحسبہ الظمآن ماء، اور سمجھتا اسے پیاسا پانی، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، حتیٰ کہ جب وہ پہنچے وہاں نہیں موجود پاتا کوئی شے، فوجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، اور موجود پائے اللہ کو اپنے پاس، بس وہ اسے پورا پورا لوٹا دے اس کا حساب، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے۔ نور کی روشنی میں چلنے والوں کے برعکس جو لوگ اندھیروں کے مسافر ہیں اور کائناتی نظام کی حقیقت اور رہنمائی سے انکار کرتے ہیں، ان کے اعمال کی حیثیت ایک چٹیل میدان میں سراب کی مانند ہے جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے، اور جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں، جو نظر آیا وہ فریب نظر تھا۔ ایسے مقام پہ اسے ایک چیز ضرور مل جاتی ہے، اور وہ ہے قانون مکافات، جس فریب خوردہ کو اس کے اعمال کا پورا پورا حساب چکا دیتا۔ او کظلمات فی البحر، یا جیسے ظلمات گہرے سمندر میں، لججن یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، چھائی اس پہ موج پر موج اور اس کے اوپر بادل، ظلمات بعضها فوق بعض، گہرے ایک دوسرے کے اوپر، اذا احرج یدہ لم یکد یراہا، جب وہ نکالے اپنا ہاتھ تو نہیں لگتا کہ وہ دیکھ پائے۔ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، اور جو کوئی نہیں بناتا اللہ تعالیٰ کو اپنا نور تو نہیں اس کے لیے کوئی نور۔ نور ہدایت کے مقابل ان لوگوں کے اعمال کی مثال کسی تلاطم کے سمندر کی گہرائی میں پائی جانے والی تاریکی ہے۔ اس تاریکی کو مزید تاریکیاں موج در موج ڈھانپ رہی ہیں، اور ان تاریک موجوں پہ ہر طرف سے بادل چھائے ہوئے ہیں، غرض اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف گہرے اندھیرے ہی اندھیرے، اور حالت یہ ہے کہ اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے بھی تو اسے اپنا ہاتھ دکھائی نہ دے، بات چاہے ظاہر کی ہو یا باطن، اللہ تعالیٰ کے نور کے بغیر کہیں نہیں نکل سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ کا نور قرآن کریم اور صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر ہمیں اپنا مقصد تخلیق حاصل کرنا ہے تو ہمیں قرآن کریم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں ارشاد ہے، ہدایت فرماتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ جو کوئی اتباع کرتا ہے اس کی رضا کی سلامتی کی راہوں، اور نکال لے جاتا ہے انہیں ظلمات سے نور کی طرف اپنے اذن سے، اور ہدایت کرتا ہے انہیں صراط مستقیم۔ مختصر خلاصہ اس خوبصورت رکوع کا، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے جس کائنات کے ہر ذرے کو زندگی بخش رہا ہے۔ یہی نور دراصل زندگی ہے اور تمام موجودات کی اصل ہے۔ اس لحاظ سے آسمان اور زمین کے بساط جس چیز پر قائم ہے وہ نور ہے، جو ہر لمحہ اور ہر آن کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ کیے ہوا ہے۔ اس لحاظ سے یہ کائنات کی تمام موجودات میں قدر مستقل ہے۔ اس نور کا عرفان حاصل کرنے کے لیے وہ علم سیکھنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا نائب اور خلیفہ بنانے کے لیے سکھایا تھا۔ اس سے علم الاسماء یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم کہتے ہیں۔
یہ علم حاصل کرنے والوں کو ذات کا عرفان حاصل ہو جاتا ہے اور ان کے پیش نظر اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی رضامندی اور مخلوق خدا کی بھلائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ حق کا انکار کرنے والوں کے اعمال کی مثال کسی چٹیل میدان میں شراب کی طرح ہے جو کہ فریب نظر کے سوا کچھ نہیں۔ قانون مکافات ایسے لوگوں کو اپنی گرفت میں لے کے ان کے اعمال کا بھرپور بدلہ دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نور کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اور اس کی شکل قرآن کریم اور صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے، اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔